رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابن عباس جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں، اور صحابہ کرام میں حضرت ابن عباس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المفسرین کا خطاب دیا ہے۔ حضرت ابن عباس بیٹھے ہوئے مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبوی میں اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے ایک شخص آتا ہے اور آپ کے سامنے پریشان حال بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی طرف دیکھا، اس کو پریشان دیکھا، تو پوچھا بھائی کیا بات ہے، میں آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ میرے اوپر فلاں شخص کا قرضہ ہے، اور جو بات کہہ کر میں نے قرض لیا تھا کہ فلاں دن یا فلاں تاریخ تک میں آپ کو واپس کر دوں گا، وہ دن جو ہے وہ قریب آ گئے، اور خدا کی قسم میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ اس شخص کا قرضہ ادا کر سکوں یا اس کا میں حق ادا کر سکوں۔ اب میں پریشان ہو رہا ہوں۔ پریشانی کی وجہ اصل میں یہ تھی جو وعدہ میں نے کیا تھا کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ آج ہمیں تو یعنی کہ اس چیز کا افسوس ہی نہیں ہوتا، اور اس چیز کی کوئی فکر ہی ہمیں نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی وعدہ کیا ہے یا کوئی بات کی ہے، اس کے خلاف بات ہو رہی ہے، یا وعدہ ہمارا ٹوٹ رہا ہے، اف عہد وہ ٹوٹ رہا ہے، ہمیں اس چیز کی پرواہ تک نہیں ہوتی ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے وعدہ جو کر لیا اس وعدے کو نبھانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ جانتا ہے میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس شخص کا حق میں لوٹا سکوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہاری سفارش کر دوں۔ حضرت ابن عباس نے سفارش کا اس لیے کہا کہ اس وقت حضرت ابن عباس کے حالات بھی ایسے تھے کہ کچھ دینے کے قابل نہیں تھے، اس لیے فرمایا اگر تم کہو تو میں تمہاری سفارش کر دوں، چل کے بات کروں، یعنی تمہیں کچھ اور مہلت لے دوں۔ کہا جیسے آپ کی مرضی ہے، ورنہ تو ان حضرات کی عادت مبارکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی عادت مبارکہ یہ تھی کسی کو پریشان دیکھا جو کچھ ہے سب کچھ لٹا دیا۔ جیسا کہ حضرت فاطمہ کے بارے میں بھی آتا ہے نا واقعہ، سائل نے آ کے دروازے پہ دستک دی، حضرت فاطمہ نے کہا میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا میں تو ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں۔ حضرت فاطمہ نے اپنی چادر مبارک جو ہے اس کو دی اور کہا کہ جا یہ جو دکاندار ہے سامنے یہودی، یہ چادر میری اس کو دے دینا، اسے کہنا یہ چادر گروی رکھ لے اور اس کے بدلے جو کچھ تمہیں دے وہ لے جا، اپنی ضرورت پوری کر۔ تو فقیر نے دیکھا عجیب قسم کا معاملہ ہے، لیکن اس نے حضرت فاطمہ کی چادر لی اور سیدھا گیا اس یہودی کے پاس جس کی دکان تھی، دکان میں جو بیٹھا ہوا تھا، اور جا کر کہا کہ بھی یہ چادر حضرت فاطمہ نے بھیجی ہے اور یہ بات ہے، یہ مسئلہ ہے، اب یہ چادر آپ رکھ لو اور میری جو ضرورت ہے وہ اناج وغیرہ مجھے دے دو یا جو روپے پیسے وہ مجھے دے دو۔ تو کہتے ہیں یہودی نے جب یہ بات سنی تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ادب اور احترام کے ساتھ اس نے چادر لی، سینے سے لگایا، چوما، آنکھوں سے لگایا اور کہا کہ میں نے اپنے علماء سے، ہمارے جو بڑے مذہبی رہنما ان سے ہم نے سنا تھا کہ محمد کے گھرانے والے اتنے سخی ہوں گے، جو ان کے در پہ آئے گا خالی ہاتھ نہیں جائے گا، وہ اپنے گھر کی چیزیں دے کے بھی سائل کے سوال کو پورا کریں گے، اور آج وہ چیز میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا تمہیں جو چاہیے وہ لے جاؤ، تمہیں جو چاہیے وہ تم لے جاؤ، یہ میری دکان کھلی ہے، لیکن یہ چادر فاطمہ کے سر پہ سجتی ہے، میں اس چادر کو رکھنے کے لائق نہیں ہوں۔ البتہ اس چادر نے میرے دل میں ایمان کی وہ کیفیت پیدا کر دی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایمان نصیب ہو گیا چادر کو سینے سے لگاتے ہی، اور فرمایا کہ یہ چادر میری طرف سے میری بیٹی کو واپس جا کے دے دوں۔ تو سائل کی سوال کو کس طرح سے پورا کرتے تھے یہ ہم نے دیکھا۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا میں تمہاری بات کروا دوں، وہاں چل کے سفارش کروا دوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عباس نے یہ فرمایا اور اٹھ کر باہر تشریف لے آئے۔ جب جوتی مبارک پہننے لگے تب اس شخص کو یاد آیا، فرمایا حضرت آپ تو اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہاں مجھے بھی یاد ہے کہ میں اعتکاف کے اندر ہی بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس قبر والے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف اشارہ کیا، اس قبر والے نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ کسی مسلمان بھائی کے کام کے لیے چلنا، کوشش کرنا کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے، آگے ہو یا نہ ہو اپنی طرف سے کوشش کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی مسلمان کے کام میں جو شخص چلے پھرے اسے 10 برس کے اعتکاف کا ثواب ملے گا، 10 برس کے اعتکاف کا ثواب۔
اور ایک دن کے اعتکاف کا ثواب کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیا جاتا ہے. اور ایک خندق کا فاصلہ کیا ہے؟ زمین و آسمان کے درمیان جو فاصلہ یہ ہے 3 خندق. ایک خندق کا فاصلہ، ایک دن کے اعتکاف پہ 3 خندقوں کا فاصلہ اس آدمی اور جہنم کے درمیان. جو 10 برس کا اعتکاف کرے، سیدھا سیدھا مطلب یہی جا رہا ہے کہ اللہ پاک اس کو جہنم سے نجات دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرمائیں گے. آج ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جناب حج سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، روزے سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. ہر عبادت کا اپنا اپنا مقام اور درجہ ہے، لیکن جو اجر اور ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مصیبت زدہ کی مدد کرنے پہ رکھا وہ کسی بھی اللہ پاک نے نہیں رکھا. فرمایا کہ میدان حشر ہوگا، خدا کے سامنے ایک بندہ حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار کرسی نہیں کی. وہ شخص حیران ہوگا اور وہ کہے گا الہ العالمین، تو احکم الحاکمین ہے، تو بیماروں کو شفا دینے والا ہے، یا اللہ تو ہر کمزوری سے پاک، الہ العالمین تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے تیرے پڑوس میں میرے ایک بندہ تھا، وہ بیمار تھا، تو نے اس کی بیمار کرسی نہیں کی، اگر تو وہاں جاتا تو مجھے وہاں پاتا، یعنی میری رحمت تیری منتظر تھی، میری رحمت تو وہاں پر پاتا. اللہ پاک فرمائیں گے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اب وہ شخص کہے گا الہ العالمین تو دنیا کو کھلانے والا رب العالمین ہے، تو بھوکا ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا میرا ایک بندہ تیرے پڑوس کے اندر بھوکا تھا، اگر اس کو کھلاتا تو مجھے پا لیتا. تو دیکھیں یہ سیدھی سیدھی احادیث مبارکہ ہیں اور جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ واضح طور سے ارشاد فرما رہے ہیں، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ انسانی ہمدردی، انسانیت کی خدمت، مصیبت زدہ کے کام آنا، پریشان حالوں کے کام آنا، یہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے. کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے کر رو بیا. عبادت کے لیے تو فرشتے بھی بہت ہیں، چپے چپے پہ ہیں، 7 آسمانوں پہ فرشتے اتنے ہیں کہ 4 انگلی کے برابر جگہ بھی خالی نہیں ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ عبادت کے ساتھ ساتھ یہ دوسرے انسان کا احساس بھی کرے، اس کے ساتھ ہمدردی بھی کرے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان.